کبھی اس نے کہا کہ وہ پتھر جو دریا کے وہ ندی کے پار ہے وہ چل کے آئے، حضور نے میں جاؤ سے میرا پیغام دو، تجھے محمد رسول اللہ بلاتے ہیں۔ وہ تیرتا ہوا، اب پتھر کا کام تیرنا نہیں ہے، پتھر تیر نہیں سکتا، وہ بھاری ہوتا ہے، چھوٹا سا آپ اتنا سا کنکر لے لے وہ ڈوب جائے گا، وہ بڑا پتھر تھا وہ پانی پر تیرتا، وہ حضور کی بارگاہ میں آ کر حضور کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیتا ہے۔ پھر آپ آگے چلیں اور آگے چلیں، درخت کو اس نے کہا کہ وہ درخت اگر آ جائے آپ کے پاس اور میں جاؤ اسے پھر میرا پیغام دے دے۔ اب درخت کو کہا گیا، درخت یوں ہلا اپنی جڑیں کھیڑی باہر نکلا اور ان جڑوں کے بل چلتا چلتا حضور کے قدموں میں آ گیا، آ کر اس نے بھی کہہ دیا اشہد اللہ۔ تو درختوں سے کلمہ پڑھائے، جس کے ساتھ اونٹ آ کر باتیں کریں، تو یہ جو بے زبان چیزیں ہیں ان کا باتیں کرنا بڑا معجزہ ہے، یہ بچے کی باتیں کرنا بڑا معجزہ ہے۔ بچہ تو انسان کے ہے، تو انسان کا باتیں کرنا، حیوان ناطق کہتے ہیں انسان کو ہے، یہ حیوان کی قسم ہے نا، حیوان ناطق ان میں کہ بولنے والا حیوان، بولنے والا حیوان صرف اور صرف انسان ہے، انسان کے علاوہ نہیں ہے، انسان ہے بولنے والا حیوان، باقی سب جو غیر ناطق ہے، کوئی بھی چیز بولنے والی، انسان بولتا ہے، عادتاً بولتے ہیں، اگرچہ عمر کم ہے اسے بلایا، لیکن اسے بلایا جو آج نہ بھی بولتا کل بڑا ہو کے بولتا، لیکن محبوب نے اسے بلایا، ایک چیز نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، کئی چیزوں کو گفتگو کئی چیزوں سے کروائی۔ حضور نے تو ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا، ابھی حضور کا بچپنا تھا کہ جب دھوپ میں جاتے تو بادل آ کر سایہ کر دیتے تھے۔ جب محبوب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کہ انہوں نے بھیجا کہ میرے کوئی ایسا اعتماد والا نہیں ہے جسے میں اپنے بھیجوں تجارت کو، تو میں آپ کو بھیجتی ہوں، تو انہوں نے حضور کو تجارت کا سامان دیا اور بھیجا، حضور کا اور حضرت سیدہ خدیجہ کا غلام ساتھ تھا۔ واپس آ کر غلام نے بتایا، سیدہ یہ تو بڑی عظمت والا بندہ ہے، بھائی کیوں؟ اور یہ جس درخت سے پاس سے گزرتا ہے وہ کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، کسی پتھر کے پاس سے گزرتا ہے وہ کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، بادل آ کر اس سے باتیں کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے، جب دھوپ سخت ہوتی ہے تو ان کے اوپر بادل آ کر سائے کر لیتے ہیں۔ تو یہ اب آپ جن سے پتھر باتیں کریں، جن کو پتھر کہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، آج کا انسان انسانیت کے لفظ پر داغ بن چکا ہے، جو حضور پر سلام نہیں کہتا وہ انسان کہلانے کے حقدار ہی نہیں ہے۔ بے جان پتھروں کو تو عقل تھی، حضور نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں، احد جبل یحبنا ونحبہ۔ آج بس یہ اب میں حضور محبوب کریم کے محبوب کی بات کی طرف آ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے تھے احد پہاڑ پر، اوپر کھڑے تھے پہاڑ کے، تو کیا ہوا کہ پہاڑ کے اوپر حضور کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر تھے، اور ساتھ میں حضرت سیدنا عمر فاروق تھے، اور ساتھ میں حضرت سیدنا عثمان غنی تھے۔ اب جب اتنے محبوب اور مقرب عہد کے اوپر میں آئے، عہد نے وجد کرنا شروع کر دیا، حرکت ہلنا شروع کر دیا۔ اب بیان کرنے والے تو یہ بھی ترجمہ کرتے ہیں کہ عہد میں زلزلہ برپا ہوا، ہم محبت والے ہیں، ہم محبت کی بات کریں گے، عہد حضور کی محبت میں جھومنا شروع ہو گیا۔ عہد پر محبوب جلوہ افروز تھے۔ اب عہد کی قسمت آج قسمت اس کی، وہ تو اپنے آپ کو عرش اعظم سے بھی اونچا سمجھ رہا تھا کہ حضور کے قدموں میں پڑا تھا نا۔ تو حضور نے فرمایا اثبت احد، اے احد رک جا، اثبت احد، اے احد رک جا، فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، احد سکون اختیار کر جا، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ آج اس صدیق اکبر کے مہینے کی آج 1 تاریخ ہو چکی ہے۔ وہ صدیق اکبر، وہ عظیم ہستی
جو سرور عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مقام میں ساتھی تھے. حضور نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا، تب بھی حضور کے دوست تھے، حضور کے ساتھ تھے، حضور کے محبوب تھے، مقرب تھے، ایک ایک لمحہ حضور کے سے جدا نہیں ہوتے تھے. جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو حضور نے بڑے فصیحانہ انداز میں اعلان کیا کہ لوگوں، اگر میں تم کو کہوں، اگر کہوں، یہ نہیں کہا کہ کہہ رہا ہوں کیونکہ حقیقت میں ایسی بات نہیں تھی، اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے دامن سے بہت بڑا لشکر آ کر تم پر حملے کرنے والا ہے، تم کیا ریاکشن دو گے؟ تمہارا جواب کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کوئی ریاکشن نہیں دے سکتے، ہم بتسلیم خم ہوں گے، ہم مانیں گے. اور میں کیوں مانو گے؟ کیوں مانو گے؟ میں کہ 40 سال میں سے ہر لمحہ تمہارا ہمارے درمیان میں گزرا، ہم نے تجھ جیسا سچا کوئی نہیں پایا، تجھ جیسا امین کوئی نہیں پایا، صادق کوئی نہیں پایا. تو بڑا سچا ہے، تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. ہم تصور بھی نہیں کرتے کہ تیرے اندر کوئی جھوٹ بولنے کے والا کو مادہ بھی ہے. تو ایک ہی لفظ نے ان کی سوچوں کو تبدیل کر دیا، ایک لفظ نے. وہ کیا تھا؟ فرمایا کہ پھر تم گواہی دو اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں. اللہ ایک ہے اور میں رسول ہوں. اللہ ایک ہے اور میں اس کا عظیم رسول ہوں. تو کیا ہوا؟ سرور عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ کلمات منہ سے دہرائے، ریپیٹ کیے، جو ہی کہا بولے، تو کیا آگے سے سبھی کا ریاکشن آیا. ہر ایک نے اس کو ایکسیپٹ کرنے سے گریزاں ہوا. ہر بندہ اس نے اسے نہ مانا، انکار کیا. کیا لفظ تھا ہر بندے کی زبان پر؟ کذابتا کذابتا کذابتا. معاذ اللہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے. پورا مجمع سارا مکہ، بڑے بڑے رئیس اور بڑے بڑے سردار تھے، ایک لفظ میں ان کی سوچیں تبدیل ہو گئی. وہی تھے جو کہتے تھے کہ تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، وہی تھے آج اسی لمحے میں وہی بیٹھے ہیں، قدم اٹھا کر آگے پیچھے نہیں کیا، اسی کھڑوتی پیر ہی مکر گیا. یہی کیفیت ان کی تھی، کھڑے کھڑے وہیں پہ وہ مکر گیا، انکار کر دیا. اب جب سبھی کا انکار تھا، ایک کونے سے آواز آئی، صدقتا یا رسول اللہ، صدقتا یا رسول اللہ. وہ آواز کس کی تھی؟ ابو قحافہ کے بیٹے حضرت ابو بکر صدیق کی تھی. خوبصورت آواز. اس آواز میں آپ نے صدقتا یا رسول اللہ، صدقتا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا، آپ نے سچ فرمایا. اب میں اگر کہوں تو میں تو نہیں سمجھوں گا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، نہ میں غلطی پر یہ بات کہوں گا. اگر میں کہوں تجھے، مجھے، ان سب کو، پوری انسانیت کو، عالم اسلام کو، ہر مسلمان کو کلمہ نصیب ہوا تو ابو بکر کے در کی خیرات تھا. میں تو نہیں، اسے میں بالکل پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ بات ہے ہی حقیقت پر مبنی. سبھی نے تو قذابتہ کہہ دیا تھا، ایک ہی تو بابرکت زبان تھی جس سے نکلا صدقتا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ آپ سچ کہہ رہے ہیں. یا رسول اللہ آپ، آج کسی کی تصدیق کرنا کوئی آسان کام ہے، اس وقت تصدیق کرنا آسان کام. بڑے بڑے رئیس اور بڑے بڑے عمراء اور بڑے آج میدان دے چور ہوں رہے بندے کسی بڑے کے سامنے جا کر بات ہی نہیں کر سکتے. لیکن کیا ہے اس وقت ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے رئیس اور بڑے بڑے امیر اور بڑے قسم کے غلیظ قسم کے لوگ، وہ سب اس میدان میں موجود تھے. اور ان کی موجودگی میں یہ لفظ بولنا جو ان کے سینے کو چیر کے رکھ دے، یہ ابو بکر کے علاوہ واللہ کسی کا کام نہیں ہے. یہ اگر کسی کا کام ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کے ہے. اور پھر میں وہیں پر آؤں گا. یوسف علیہ السلام کی گواہی تو دی بچے نے جو ابھی 4 سال کا تھا، جس نے محبوب اعظم کی گواہی دی.
جس نے یوسف علیہ السلام کی گواہی دی وہ بچہ تھا. اور کسی کو پتہ ہے اس بچے کی قبر کہاں ہے؟ وہ پتہ ہے کسی کو؟ لیکن جس نے محبوب اعظم کی گواہی دی وہ اس کو اپنے ساتھ تا قیامت ساتھ لٹا لیا کہ ہم جدائی برداشت نہیں کریں گے. یہ محبوب کا دربار ہے، محبوب کا دربار ہے. حضرت ابوبکر صدیق جب میں فوت ہونے ہوں تو میری چارپائی کو باہر رکھ دیا جائے اور حضور کے دربار پہ کھڑا ہو کر سلام عرض کیا جائے، پھر حضور سے اجازت مانگی جائے کہ تمہارا حبیب تمہارے ساتھ آنا چاہتا ہے. تو جو ہی کیا گیا، غسل دے کر جنازہ پڑھ کے حضور کے حضرت عائشہ کے حجرے کے سامنے لا کر حضرت ابوبکر صدیق کو رکھ دیا گیا. اب آواز دی گئی السلام علیکم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کا حبیب جو ہے وہ آپ کے ساتھ ملنا چاہتا ہے. اندر سے آواز آئی جلدی کرو، حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو. دروازہ بھی کھل گیا. اتنے بے تاب تھے محبوب کہ ایک لمحہ بھی تاخیر نہ ہو، میرا حبیب میرے ساتھ آ کے لیٹ جائے. جس نے یوسف علیہ السلام کی گواہی دی اس بچے کا بچوں کی دنیا میں تو تذکرہ ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم نے کہیں نہیں پڑھا وہ جوان ہوا نہ ہوا، بوڑھا ہوا نہ ہوا، کہاں گیا، کہاں سے آیا، کدھر گیا. لیکن ابوبکر صدیق نے محبوب خدا کی گواہی اس انداز میں دی کہ محبوب خدا نے اسے کل کائنات کی نبیوں کے علاوہ باقی ساری مخلوق سے افضل بنا دیا. حضرت ابوبکر صدیق کی یہ اعزاز ہے کہ وہ خدا کی ساری خدائی سے افضل ہے، سوائے نبیوں کے، سوائے رسولوں کے، اللہ کی ساری مخلوق سے افضل ہیں. اور ایسے افضل ہیں کہ ان جیسا اللہ نے اور کوئی بنایا ہی نہیں ہے. بڑے مقرب، جسے اللہ نے فرمایا، محبوب اللہ نے فرمایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا. اس عمر بن خطاب، اب دیکھیں نا اتنی شان کہ اگر نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، لیکن میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد نبی نہیں ہے. اگر ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا. معلوم ہوا کہ جتنی قوتیں اور طاقتیں ایک نبی میں ہونی چاہیے کچھ نہ کچھ حضرت عمر میں تھی. اس لیے فرمایا اگر نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، چونکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد نبی نہیں ہے. اس عمر سے ہم نے جا کر پوچھا حضرت یہ بتائیں ابوبکر صدیق کون ہے؟ فرمایا ان کی عظمت پوچھتے ہو، ان کی شان پوچھتے ہو، ان کی باقی تو شان عظمت وہ تو میں بول ہی نہیں سکتا. میں تو اپنے آپ کے لیے کہتا ہوں کاش کہ میں ابوبکر صدیق کے سینے کا ایک بال ہوتا. حضرت وقار، تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کا آج مہینہ شروع ہو چکا ہے، لیکن ہم ساتھ ساتھ لے کر جائیں گے. ہم ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات بھی ہوگی اور حضرت صدیق اکبر کی بات بھی ہوگی. تو آپ کوشش کریں جلد از جلد تشریف لایا کریں تاکہ جو باتیں رہ جاتی ہیں وہ بھی ادھوری نہ رہیں، ان کو بھی آپ پا لیں، حاصل کر لیں. وما علیہ الا البلاغ المبین، سنت ادا کریں.